اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کنٹینیو کیے تھے، الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہمارا وہاں پر ہوا تھا جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور میں نے آپ لوگوں کو وہ پوری کمپلیٹ سٹوری بتا دی ہوں۔ لاسٹ جو پارٹ ہے اس میں آلموسٹ ہمارا پورا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ابھی اس کے آگے کا انشاءاللہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دیکھیے ابھی جیسے جیسے ہم لوگ سٹوری کے آگے آگے جا رہے ہیں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے ساتھ ایک ایک کر کے ٹیسٹ لیتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کا کس طریقے سے ٹیسٹ لیا گیا، پھر سارہ علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا گیا، پھر ہاجرہ علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا گیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا ٹیسٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس طریقے سے ہم لوگ آگے دیکھتے جائیں گے تو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو ٹیسٹ بھی لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب بھی کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر کی کنسٹرکشن کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر کی کنسٹرکشن کعبہ شریف کی کنسٹرکشن کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبہ شریف کی تعمیر کی جائے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر یہ کام سٹارٹ کیے۔ جب کام سٹارٹ کرے تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ او لارڈ ایکسپٹ فرام اس، ہم لوگ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر دے، بے شک تو سننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے۔ اگر ہم لوگ یہ سٹوری دیکھیں گے تو ہمیں سورہ بقرہ میں آلموسٹ یہ سٹوری مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کرو تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی، اس کی تعمیر سٹارٹ کی۔ جب وہ گھر باندھنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو اس کو قبول کر، جو ہم لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کو تو قبول کرنے والا ہے اور اس کو قبول کر۔ تو وہ وہاں سے جو راکس رہتے تھے، جو پتھر رہتے تھے بلڈنگ باندھنے کے لیے، تو وہاں تب اس ٹائم پہ کیا تھا، اس ٹائم پہ نہ برکس تھے، نہ سیمنٹ تھا، نہ کچھ تھا، نہ بڑے بڑے مشینز تھے، کچھ بھی نہیں تھے اس ٹائم پہ۔ بس ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے، اور وہاں پر جو پتھر تھے، وہ جو راکس تھے، وہ راکس کو لے کر انہوں نے تعمیر سٹارٹ کیا۔ جب اسکالرز بولتے ہیں کہ جب وہ تعمیر کرنے لگے، جب اس کی ہائٹ بڑھانا ہے تو اس کے کنسٹرکشن کے لیے اوپر جانا ضروری ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک جو پتھر تھا اس پر جب ابراہیم علیہ السلام رکے تو وہ پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پتھر اوپر اور نیچے ہوتا۔ جب کنسٹرکشن کعبہ شریف کی جب تعمیر کرنے لگے، کیونکہ ایک کے بعد ایک ان کو پتھر رکھنا ہے نا، جب وہ کنسٹرکشن وال بنا سکتے ہیں، جب وہ کعبہ شریف کی تعمیر کر سکتے ہیں، تو جب وہ کنسٹرکشن کرنے لگے تو ایک پتھر ایسا تھا جو جب ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو گئے تو وہ پتھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر اور نیچے ہوتا، تاکہ وہ اچھی طرح سے کعبہ شریف کو ان لوگ تعمیر کر سکے، اس کو کنسٹرکٹ کر سکے۔ اور یہ پتھر کون سا ہے؟ یہ پتھر مقام ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر رکھا ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کے جو فوٹ سٹیپس ہیں، یہ جو پتھر ہے، اس کو ہم نے سافٹ کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو گئے اور وہ سافٹ تھا، جب اس کی نشانی کیسے آئی؟ ایک پتھر پہ ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پتھر پر نشانی کیسے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ہم نے اس پتھر کو، اس راک کو سافٹ بنا دیا تاکہ ان کے پیر کے نشان وہاں پر آ جائے، اور وہ نشان کو اس کو ایک حفاظت کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کے مقام ابراہیم جو ہے وہاں پر نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جب ہم لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے طواف کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں پر مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا کر تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی بنا کر رکھا ہے کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کتنے سال پرانے ہیں، تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈ آف ایئرس پہلے کی بات ہے یہ، پر اس کی نشانی ہمارے لیے کھلی نشانی اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھا ہے کہ دیکھو کہ کب کی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھے، ابراہیم علیہ السلام کی پیر کی نشانی ہے،
ان کے فوٹ سٹیپس ہے. تو ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کا ٹائم ہے. ہم لوگ کو نشانیاں دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ میریکلس ہمارے لیے اوپن میریکلس ہے, ہم لوگ کو دیکھ کے سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی, تو جب تعمیر کنسٹرکشن کر رہے تھے تو وہ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کے دعا کرتے تھے. اور وہ جو مقام ابراہیم کا جو سٹون ہے وہ اوپر اور نیچے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پاور سے وہ ہوتا تھا. انہوں نے کیا کیا, جب کنسٹرکشن کیے تو وہاں پر ایک جو کارنر کا جو سپاٹ ہے اس سپاٹ کو خالی رکھے, اور انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ یہاں پر کچھ ایک اچھا سا بیوٹیفل کچھ راک وغیرہ کچھ ڈال دیتے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے. جب اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پتھر لگایا ہوا ہے. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے, اور وہ کون سا تھا؟ حجر اسود. ٹھیک ہے, جو بلیک سٹون آج جو ہم لوگ بولتے ہیں وہ بلیک سٹون حجر اسود, وہ ہے جو جنت سے آیا ہوا وہ پتھر ہے. آج ہم لوگ کعبہ شریف کی جو تعمیر کی گئی تھی, کعبہ شریف کو تعمیر کرنے کے بعد بہت ٹائم کے بعد میں چینجز آئے, بہت سارے چینجز آنے کے بعد میں آج الحمدللہ جو ہم لوگ کعبہ شریف دیکھ رہے ہیں, یہ تو ابھی جو کنگز جو بنائے ہیں اس کے بعد تھوڑا ہے نا اس میں آلٹریشن ہے نا, کیا تھوڑا سا کنسٹرکشن کرے ہیں, پورا اس کا ماشاءاللہ مسجد کو اور بڑھائے ہیں, ڈیولپ کرے ہیں اس کو. پر جو کعبہ شریف ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اینڈ اسماعیل علیہ السلام نے بنائے تھے. کچھ اسکالرز بولتے ہیں کہ جو حجر اسود تھا وہ پہلے وائٹ تھا, اور اس کے بعد میں سب جب اس کو جا کے چومتے تھے اس کے گناہ لے لیا اور وہ بلیک سٹون بن گیا. پر اللہ علم ہمیں نہیں معلوم, بٹ زیادہ کر کے اسکالرز بولتے ہیں کہ وہ ایک بلیک سٹون ہے حجر اسود, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. جب باندھ کے ہو گیا ماشاءاللہ کعبہ شریف کی تعمیر ہو گئی, تو بار بار ابراہیم علیہ السلام یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو اس کو قبول کر, ربنا تقبل منا, یعنی کیا تو اللہ تو اس کو قبول کر دے, ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کو قبول کر دے. اب جب کنسٹرکشن ہو گیا, جب تعمیر ہو گئی, اور ہمیں معلوم ہے کہ جو کعبہ شریف ہے وہ ہم لوگ کعبہ شریف کی عبادت نہیں کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے قبلہ ہے, ہمارے لیے یونیفارمٹی ہے, ہم لوگ سب ایک ہیں, ہم مسلمان ایک ہیں, ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, یہ بتاتا ہے. ہم کعبہ شریف کی عبادت نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا تاکہ ہم اس سب قبلے کی طرف, ہمارے لیے وہ قبلہ ہے. اور ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو کہ جو کعبہ شریف ہے, کعبہ شریف کے ایگزیکٹلی اس کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر ایک اور گھر اللہ تعالیٰ کا ہے, اس کو بولتے ہیں بیت المعمور. 7 آسمانوں کے اوپر ایک ایگزیکٹلی جیسا یہاں پر ہم لوگ طواف کرتے ہیں, اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بیت المعمور جو ہے ایگزیکٹلی کعبہ شریف کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر ہے, جس کو صرف اور صرف فرشتے طواف کرتے ہیں. اور اتنے فرشتے ہیں بولتے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک بار جو فرشتے نے طواف کر لیا وہ زندگی میں وہ نیکسٹ ٹائم کبھی طواف کرنے کے لیے وہ واپس نہیں آئے گا. تو سوچئے کتنے سالوں سے وہ طواف کر رہے ہیں بیت المعمور کا, اور کتنے فرشتے ہوں گے اس دنیا میں. ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. جسٹ میں آپ لوگوں کو ایک بتا رہی تھی کیونکہ وہ بھی معلوم رہنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک کعبہ شریف کی تعمیر ہو گئی, اب کیا تھا, اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ آواز لگاؤ. اب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے, کعبہ شریف تو باندھ کے ہو گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ آواز لگاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں یعنی کن کو آواز لگاؤں, یہاں پر سننے والا کوئی نہیں تھا. کیونکہ وہ ڈیزرٹ تھا, مکہ میں تبھی کوئی نہیں تھے. جہاں پر کعبہ شریف کی تعمیر کی گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ آواز لگاؤ. صرف آواز لگانا آپ کا کام ہے, لوگوں کو بھیجنا ہمارا کام ہے. اور لوگ آئیں گے, دور دور سے لوگ آئیں گے چلتے ہوئے, اور کیمل پر, اونٹ پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف آپ آواز لگاؤ, آپ فکر مت کرو کہ اس کو آواز لگانا ہے, ہمارا کام ہے, ہم لوگوں کو بھیجیں گے. اور الحمدللہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی جو آواز تھی, آج اس آواز پر ہر ایک انسان عمرے کے لیے آتا ہے, حج پر آتا ہے, وہی لبے کرتے ہوئے انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا
کہ اللہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، دکھا ہمیں عبادت کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جب کعبہ شریف کی تعمیر ہو گئی تو عبادت بھی کس طریقے سے کرنا ہے ہمیں بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تھرو ریویلیشن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کی جائے گی، اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہم لوگ کو نماز پڑھنا ہے۔ ابھی یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں عبادت کس طریقے سے کرنا ہے یہ بتا، تو اس کا مطلب کیا ہے، جو عبادت جو ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں کرنا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول ہو جائے گی۔ ورنہ ایسی عبادت جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں، اور اگر ہم ہماری مرضی سے کرتے ہیں تو وہ کچھ فائدے کی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحف ابراہیم دیا ہے۔ صحف ابراہیم ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو جیوز اینڈ کرسچنس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیو تھے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ کرسچن تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نہ وہ جیو تھے نہ وہ کرسچن تھے، ابراہیم علیہ السلام ایک مسلمان تھے جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان 100% رکھا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک لیڈر تھے، ایک پوری نیشن کے لیے وہ ایک لیڈر۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سب کے لیے دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر ختم کیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بہت حفاظت والی جگہ بنانا، اس کو ایک سیفٹی والی جگہ بنانا۔ مکہ کیا ہے، مکہ ماشاءاللہ بہت سیفٹی ہے وہاں پر۔ جیسے ہم لوگ حرم بولتے ہیں، حرم میں نے کیا حرام ہے، کچھ بھی بری چیز کرنے سے اللہ تعالیٰ نے وہ حرام کر دیا ہے۔ کسی کو مارنا نہیں، کسی کی بری چیز تک نہیں سوچنا، وہاں پہ بری چیز کرنا تو دور کی بات، بری چیز بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر سکون کی جگہ بنائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ بولتے ہیں اللہ مجھے اور میرے بچوں کو آئیڈل ورشپنگ سے دور رکھنا۔ آئیڈل ورشپنگ یعنی کیا ہے، جو اسٹیچوز کی عبادت کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اس سے دور رکھنا۔ یا اللہ اس شرک نے بہت سارے لوگوں کو بہکایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی بولتے تھے اللہ جو مجھے فالو کرے گا وہ میرے میں سے ہوگا، اور جو مجھے فالو نہیں کرے گا تو ان کو تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اور تو ان کو معاف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بولے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے اس پہ چلیں گے، جو آئیڈل ورشپنگ نہیں کریں گے تو میں ان کو معاف کروں گا، اور جو آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہیں اگر ان کو ایک موقع دوں گا، اگر وہ آئیڈل ورشپنگ سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شرک سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جو ہمیشہ شکر گزار نبی تھے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ شکر گزار کرتے تھے، اور جب بھی دعا کرتے تھے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، اپنے سے پہلے اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، کیونکہ معلوم تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ایک کے بعد ایک ٹیسٹ ہونے ہی والا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر آزمائش میں کامیابی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے ایک امام بنا کے بھیجا ہے، ہمارے لیے ایک لیڈر بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنا کر بھیجا ہے، یعنی ان کو لیڈر بنا کر بھیجا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو میرے اولاد کا کیا ہوگا، یعنی میرے بچوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے امام بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا اور ہم نے ان کے بچوں کو بھی بنایا، اور ہم نے ان کو فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اچھے کام کرو، برائی سے روکو اور صدقہ کرو اور نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ گفٹس دیے ہیں، یعنی کچھ چیزیں دیے ہیں، اور وہ کیا تھے، پروفیٹہڈ دیا، نبوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آزمائشیں لی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اور ہمارے لیے سب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہمارے لیے ایک سیکھ ہے کہ ہمیں اللہ نہ کرے کبھی کچھ تکلیف آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو سیکریفائس تھی اس کو دیکھ کر ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم بھی ہماری فیملیز کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں ان فیوچر انشاءاللہ۔
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے وائف سارہ علیہ السلام کے پاس واپس چلے گئے. سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پر مل کے رہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ بہت ہی دلدار اور مہمان نوازی والے بندے تھے، مہمان نوازی والے نبی تھے. وہ کوئی بھی آتے تو مہمان نوازی کرتے. تو ان کے پاس 3 مہمان آئے، 3 لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور بہت ہی اچھے خوبصورت شکل میں ان کے پاس آئے. ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچانتے نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جا کے سارہ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وہ جانتے ہیں ان کو؟ تو سارہ علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے. تو سارہ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں نہیں جانتی ان کو، پر مہمان تھے گھر پر تو انہوں نے ان کے لیے کچھ اچھا کھانا بنایا. تو سارہ علیہ السلام سے پوچھا کہ کچھ گھر پر ہے؟ تو سارہ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ایک تھوڑا سا میٹ ہے گھر پر. تو ابراہیم علیہ السلام نے بولے کہ نہیں 3 بندے ہیں تو ہم لوگ ایک جو جانور ہے کاف ہے، کاؤ کا جو چھوٹا بچہ رہتا ہے نا، بچڑا بولتے ہیں اس کو لے کر آئے. ان کے پاس وہ بچڑا تھا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اس کو روسٹ کر کے ان کے مہمان کے پاس لے کر آئے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو سلام کیے، اور انہوں نے بھی ان کا سلام کا جواب دیا. جب انہوں نے سلام کا جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بچڑا جو ان لوگ نے روسٹ کرے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کے سامنے لا کر مہمان نوازی میں وہ انہوں نے لا کر ان کے سامنے رکھا تاکہ وہ اس میں سے کھا لیں. جب انہوں نے وہاں پر لا کے رکھا تو وہ جو مہمان تھے وہ نہیں کھا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے پریشان ہو گئے کہ مہمان جو تھے وہ نہیں کھا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اس میں سے ایک نوالا لے کر بسم اللہ بول کر سٹارٹ کیے. جب سٹارٹ کیے تو انہوں نے ان کو بھی جو مہمان تھے ان کو سرو کرا. تو وہ مہمان جو تھے وہ نہیں کھا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہو گئے کیونکہ وہاں پر ایک کلچر تھا کہ اگر کوئی مہمان گھر پہ آتا ہے اور ان کا کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس کا مطلب وہ دشمن ہو سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا ڈاؤٹ میں آ گئے اور وہ سوچنے لگے. تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 مہمان تھے وہ مہمان نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ میسیج لے کر یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. تو یہ جو فرشتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بولے کہ ڈرو مت، ہم لوگ انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں، کچھ کام سے آئے ہیں، 2 مشن سے بھیجا گیا، 2 کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے. اور سارہ علیہ السلام جو تھے، سارہ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے تھے ان کی بات. تو انہوں نے کہا کہ سب سے فرسٹ انہوں نے بولے کہ ہم لوگ 2 کام کے لیے آئے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ گڈ نیوز بتانا ہے تمہیں کہ انشاءاللہ سارہ علیہ السلام پریگننٹ ہونے والی ہیں اور انہیں ایک اولاد ہونے والی ہے. اور دوسرا چیز یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں کیونکہ ہم لوط علیہ السلام کی جو لوگ ہیں، لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. پہلا کیا تھا؟ پہلا گڈ نیوز تھی سارہ علیہ السلام کے لیے. سارہ علیہ السلام سرپرائز ہو گئے. سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ سارہ علیہ السلام، اسکالرز بولتے ہیں کہ سارہ علیہ السلام اس ٹائم پر 90 ایئرس کے تھے. 90 ایئرس کی عمر میں پریگننٹ ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہے اس انسیڈنٹ سے کہ 90 ہو، 80 ہو، 100 ہو، اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اس کو رکا نہیں سکتا. اس کے لیے اللہ کی رحمت میں کبھی بھی ناراضگی نہیں رہنا چاہیے، کبھی ہم لوگ کو ہوپس کو لوز نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 کاموں سے ان فرشتوں کو بھیجے تھے. فرسٹ تھا گڈ نیوز اینڈ سیکنڈ تھا کہ گڈ نیوز یہ تھی کہ سارہ علیہ السلام انشاءاللہ پریگننسی ہو جائے گی ان کی، اور سیکنڈ یہ تھا کہ لوط علیہ السلام کے قوم کو ڈسٹرائے کرنے والے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے تھے کہ ان کو ایک اولاد ہونے والی ہے، اور وہ اولاد تھی اسحاق علیہ السلام. اتنے سالوں کے بعد سارہ علیہ السلام کو ایک اولاد ہونے والی تھی اور ان کا نام تھا اسحاق علیہ السلام.
بٹ وہ پریشان بھی تھے. کیوں پریشان تھے؟ کیونکہ لوط علیہ السلام کے لیے لوط علیہ السلام وہ انسان تھے جو سب سے پہلے ان کے ساتھ اسلام ایکسیپٹ کیے تھے اور ان کی کزن میں سے بھی تھے. تو وہ فرشتوں سے بولنے لگے کہ آپ ایسا مت کرو لوط علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ وہ تھوڑا ٹائم دے دو ان کو، تھوڑا وقت دے دو. پر لوط جب فرشتے آتے ہیں کسی کام سے تو وہ کسی کے لیے رکتے نہیں ہیں. تو جب لوط علیہ السلام کی انشاءاللہ ہم لوگ جب سٹوری دیکھیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ ان کی جو کنٹینیوشن ہے ہم لوگ لوط علیہ السلام کی سٹوری میں انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد دیا، وہ تھا اسحاق علیہ السلام. اور پھر ماشاءاللہ ان کی پھر فیملی الحمدللہ پھر کنٹینیو ہو گئی، پھر پروفٹس آئے اور پھر انشاءاللہ ان کی سٹوری ہم لوگ بعد میں سنتے ہیں. اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. اور یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ کسی اور نبی کی سٹوری انشاءاللہ سنیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.